ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، یقین ہو اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں ارے مکہ جیسا عقیدہ آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے اور قبر کے اندر چلا جائے اور قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے، گل جائے؟ اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس انسان کی اسی بات کو تردید کیا ہے، اور باقاعدہ اللہ کہتا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کفار کا عقیدہ یہ ان لن یبعثوا، ہرگز ہرگز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، یقین نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے، اس کو چھوڑو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، کر لو مستی۔ دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، اور اسی فریب کی زندگی میں، اسی فریب کے دنیا میں ہماری یہ نوجوان نسل ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کے بارے میں بتا دو قل بلا وربی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن
بما عملتم، صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ زندہ کرنے کے بعد لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان تمام عملوں کے بارے میں تم سے باخبر کیا جائے گا، تم کو بتایا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا، تم کو باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، کہا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے بتائے۔ انسان کے دماغ میں جو، انسان کے کھوپڑی میں جو دماغ ہے، میموری ہے، عقل ہے، اس کا پاور کتنا ہے۔ جب ہماری یہ تقریر کالی گنج کٹوتھیا میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریکارڈر اتنے زیادہ موجود ہیں، یوٹیوبر اتنے زیادہ موجود ہیں، آج ہمیں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آنے والی نسل، ہم 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ریکارڈر یوٹیوب کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آنے والی نسل 10 سال 20 سال کے بعد جیسی ہماری حرکت اور جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں، یہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ ہماری تقریروں کو لوگ دیکھیں گے۔ یہ ہے فلاں مولانا جو کالی گنج کٹھوتیا کے اندر آئے تھے، فلاں تاریخ کو پروگرام ہوا تھا۔ جب انسان کے کھوپڑے میں یہ دماغ اور چھوٹا سا یہ میموری اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، انسان کی زندگیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی جس مشین کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ انسان کی عملوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ انسان جب کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ جب ایک حقیر پانی سے جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملان سے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے، رحم مادر میں مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے۔ کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن یہ کیڑا ہی کھا رہا ہوں آج۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر وشواس نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ تو مولوی ہے، کرنے دو تقریریں، ہم وہی کریں گے جو دل کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا من کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، وہی بات ہم وہی کام کریں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، جلسوں میں جائیے، جلسوں کا چکر لگائیے، کتنے نوجوان
जलसा सुनने आते हैं कि जलसा देखने आते हैं, आपको मालूम है? कितने लोग हैं जो जलसा एंजॉय करने आते हैं। अब बताइए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और कोई इश्क लड़ा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई अपनी नज़रों के साथ गलत कर रहा है, कोई होटलों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहा है और अपनी नज़रों से इधर उधर देख रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। गौर कीजिए ज़रा। अब उस आयत के ऊपर चलिए जिस आयत को मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। जिसको मरने के बाद यकीन हो कि दोबारा जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, उसको चाहिए कि वो नेक अमल करे, उसको चाहिए कि वो अच्छे अमाल करे, उसको चाहिए कि वो बेहतरीन अमल करे। मरने के बाद जिसको यकीन हो, और यकीन नहीं तो मुसलमान ही नहीं, पहली बात यकीन है तब वो मुसलमान है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है, इसके ऊपर आपको यकीन रखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर यकीन है तब आप मुसलमान हैं, और अगर आपने इस बात का इनकार कर दिया तो आपकी नमाजें आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी, आपका सदका, आपका खैरात, सब कुछ आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ का आपने इनकार किया है, ईमान के अंदर ये दाखिल है। गौर कीजिए, आप मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर यकीन है तो नेक अमाल करे। आप ये समझो, आपने बैंक बैलेंस जमा किया और जमा करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, आपकी बेटी बड़ी हो गई, आपके यहाँ भी कुछ जहेज़ का कारोबार है, हराम खोर बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो चुके हैं, हराम का पैसा आना चाहिए। अब बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया, दीनदार आपने देखा, चलो बड़ा दीनदार घराना है, हम अपनी बेटी यहीं पे, इसका अपनी बेटी का निकाह यहीं पे कर देते हैं। जब आपने बात आगे बढ़ाई तो सामने से बात आई कि मेरा बेटा बगैर गाड़ी के कैसे चलेगा। इसका मतलब दो गाड़ी, फर्नीचर दो, फ्रिज दो, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, ये सारी चीज़ें दो। हर चीज़ की जब बंदा फरमाइश करेगा, जो बैंक में उसने पैसा रखा हुआ है, आदमी दौड़ करके बैंक में जाता है और जाने के बाद मैनेजर से मिलता है, मैंने जो पैसे इकट्ठा किए हुए, जमा किए हुए, वो पैसे मुझे दे दो। ये मैनेजर चेकिंग करता है बैंक बैलेंस और देखता है तुम्हारा पैसा तो है ही नहीं, किसी एटीएम मारने वाले ने चुरा लिया है, कुछ नहीं बचा है। अब बताइए आदमी कितना अफसोस करेगा। 2-3 लाख पैसा जमा था, वो भी ख़त्म। शादी सामने, 1 हफ्ते के बाद शादी, ये पैसा नहीं, अब क्या करें। उसके पास पैसा ही नहीं है, वो आदमी क्या करेगा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी यहाँ भागेगा, कभी वहाँ भागेगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी उसके पास जाएगा, कभी इस ऑफिसर के पास, कभी उस ऑफिसर के पास जाएगा। और हो सकता है इन तमाम चक्करों के बाद उसका पैसा उसे मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। या आप मिसाल के तौर पर एक और चीज़ ले लीजिए, आप यहाँ से कटिहार जाए, आपकी ट्रेन राजधानी हो और आप सुबह सवेरे 10 बजे पहुँचे और आपकी ट्रेन 9:55 में निकल गई हो। आपको अफसोस होगा, 5 मिनट अगर मैं पहले चला आता तो मुझे मेरी ट्रेन मिल जाती, मुझे मेरी सीट मिल जाती, सीट मेरा कन्फर्म था, मैं आराम से दिल्ली का सफ़र कर लेता, लेकिन मुझे मेरी ट्रेन नहीं मिली। अफसोस तो करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हमारे पास कार है, चलो बागडोगरा चलते हैं, और बागडोगरा जाने के बाद आप प्लेन पकड़ लेंगे और दिल्ली का सफ़र कर लेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप दूसरे ट्रेनों से आप दिल्ली का सफ़र कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, मरने के बाद की ज़िंदगी में तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको ये नहीं मिलेगा। जब आपको नाम-ए-आमाल दिया जाएगा
اور اس نامہ اعمال میں آپ دیکھیں گے میری نمازیں نہیں، میرا روزہ نہیں، میرے صدقہ و خیرات ختم ہے اور میری زندگی میں نیکیاں نہیں ہے۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے اللہ اے میرے پروردگار عالم، ہم نے تیرا جہنم دیکھ لیا ہے، میں نے تو مولویوں سے جہنم جہنم سنا تھا، اے اللہ میں نے تیرا پاور دیکھ لیا ہے، اے اللہ نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، ایک چانس ایک موقع دے دے، اے اللہ ہم تیری آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم تمہاری آیتوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اے اللہ ہم مومن بن کر کے دوبارہ لوٹیں گے۔ انسان مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا لیکن یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی۔ غور کریے آپ، کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری مسلمانوں کے یہاں سے یہ ختم ہو چکا ہے، بس دنیا کے چکر میں انسان لگا ہوا ہے، جس دنیا کو تو نے اتنی زیادہ اہمیت دے رکھی ہے۔ دیکھیں قیامت آ گئی، غور کرو، ایسی قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر کے اندر کوئی لائٹ اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوگا، ہاں اندھیرا ہوگا۔ اس وقت اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو رہنا پڑے گا، نہ بیوی نہ بچے نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ ماں نہ باپ نہ سسرال والے نہ سالی نہ سالہ، کوئی نہیں۔ اس قبر کے اندر آپ کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اگر وہ زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اسی دنیا میں نیک اعمال تمہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، ایسا عمل جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہو، ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ایسا عمل جس عمل کو کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے آرڈر دیا ہو، جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہو، اور ایسا عمل کرو جو عمل اللہ تعالیٰ پسند کرنے والا ہو، ایسا عمل اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، اچھے اعمال کرو، بہترین پنیہ کرو، کیونکہ اسی پنیہ کرانے کے لیے اور بہترین عمل کرانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ಇತ್ತಕಲೌಗತ್ ಪರಾಯ ಜನೇಶು ಘರ ಘರ ಮೇಳಿ ಧರ್ಮತ್ ಪರಾಯ ಸತ್ಮೈನ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ತರಿಷ್ಯತಿ ತತಸ್ಥು ಶಮ್ಮಲ್ ಘರಾಮೆ ಸೌತೆ ಸೌಜೌ ಜಜಾತೆ ವಿವಜ್ಜಿತ ಮಂಗಲಚಾರ ಬಾಹುಲ ಪಾಪಿತ ವಿವಜ್ಜಿತ। یہی نیک اعمال کرانے کے لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، نبی اکرم کو اسی نیک اعمال کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور لاسٹ رشی منی میسنجر کو اس روئے زمین کے اندر اسی نیک اعمال کرانے کے لیے ہی بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقی والا ہوں۔ آپ نے تو وہ حدیث سنی ہوگی نا، 3 آدمی آیا نبی اکرم کے دربار میں اور نبی اکرم کی بیویوں سے سوال کیا، اے نبی کے بیویوں، ہم آپ کے یہاں اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہے، اس وجہ سے آپ ہمیں بتائیے نبی کیسے اٹھتے ہیں، نبی کیسے بیٹھتے ہیں، نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ نبی کی بیویوں نے بتایا نبی صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ظہر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ رات میں بھی آپ کو بتایا، لوگوں کو بتایا گیا، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول یہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول زندگی گزارتے۔ تینوں نے کہا ہم کہاں اور نبی کہاں، نبی تو بخشائے ہوئے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا
آج کے بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, کانٹینیو روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا روزہ نہ روزہ رکھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. دوسرے نے کہا میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا, لا تزوج النساء, میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا, عورت کے چکر میں پڑا تو نماز میری چلی جائے گی, عبادت میری ختم ہو جائے گی, اس کے میک اپ اور اس کے سامان دینے اور لینے میں میرا وقت برباد ہو جائے گا. اس وجہ سے میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا, عورتوں سے دور دور رہوں گا. تیسرے نے کہا اے میرے بھائی چل ٹھیک ہے, رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے, میں رات کو سوؤں گا نہیں, میں رات میں سوؤں گا نہیں, رات بھر میں اللہ کی عبادت کروں گا. تینوں نے تو اچھا ہی مشورہ کیا تھا. نبی اکرم کو خبر ہوئی, نبی اکرم نے لوگوں کو بلایا, ان تینوں کو بھی بلایا گیا اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے فرمایا اے لوگوں سنو, اپنی عقل کے مطابق اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے وہ نیک اعمال ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, تمہارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. اس وجہ سے سنو, جو میں کرتا ہوں وہی کرو. سنو, میں شادی بھی میں نے کی, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں. انی اتقاکم للہ, تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے. واشقاکم للہ, اور سب سے زیادہ خوف اللہ سے کھانے والا تم میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ ہے. میں نے شادی بھی کی اور میں زندگی بھی گزارتا ہوں, لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہوں, رات میں سوتا ہوں, ایسا بھی ہے رات میں جاگتا بھی ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑا فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نبی کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا. اب آپ نے طریقے سے سوچ لیں, ارے بیوی کو چھوڑو, چلو ہم مسجد میں بیٹھ جائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے. کتنا کیڑا ہے بھائی, سب منہ ہی کے اندر آ رہا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ ہمارے پردھان منتری جی اس کا کوئی علاج نکالے آج تک؟ غور کیجئے میرے بھائیوں, آپ نے فرمایا تم اچھے کام کر رہے ہو لیکن اس کام کے اندر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. اب دن بھر روزہ رکھو گے تو